بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ آج بروز پیر 20 دسمبر 1921 میں تربت میں سرکٹ ہاؤس میں میں سابق سینیٹر ڈاکٹر اسماعیل بلیدی ہنگامی پریس سے خطاب کر رہا ہوں۔ ادھر مکران میں سب سے پہلے تو میں مولانا اعداد الرحمن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی تحریک شروع کی۔ عوام باشعور ہے، انہوں نے مکران کے مسائل کو اجاگر کیا اور انہوں نے مرکز صوبوں کو مجبور کیا کہ ان کے مطالبات وہ تسلیم کرے۔ میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کے تحریک کے ساتھ بھی ہوں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک گوادر کو برائے سی پے کے نام کے علاوہ عملی طور پر کوئی گوادر کے لیے سہولت نہیں ہے۔ نہ وہاں کوئی تعلیم ہے، نہ صحت کے سہولت ہے، اور وہاں ماہی گیروں کو پریشان کیا جائے، باہر کے ماہی گیر آ کر شکار کرتے ہیں، اور یہاں مکران کے لوگوں کو اسی چیک پوسٹوں میں بوڑھے عورتوں کو بے عزت کرتے ہیں، اور یہاں بجلی کے بھی معاملات ہیں مکران میں ضلع تربت، پنجگور اور گوادر کو۔ یعنی اس دفعہ عوام نے ثابت کیا مکران کے کہ ایک ایسا ریلی گوادر میں نکالا گیا، اور عورتوں کا مردوں کا دونوں کا، کہ پوری تاریخ میں پاکستان کی ایسا ریلی کبھی نہیں نکالی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ انشاءاللہ آپ مرکز صوبوں کو یہ واجب ہے، وہ بالکل مجبور ہیں کہ ہماری جو معاملات ہیں، جو عوام کے مشکلات ہیں، ان پر توجہ دیں۔ اور میں درخواست کرتا ہوں وزیر اعلیٰ کو کہ جو معاہدہ اس نے مولانا اعداد الرحمن کے ساتھ کیا ہے، ان کو 1 مہینے کے اندر پورا کریں۔ ایک تو یہاں مکران میں ایک بارڈر کا مسئلہ ہے، جو کہ لینڈ بارڈر مافیا، ٹوکن مافیا، جو اداروں نے ہر جگہ لوگوں کو دلال بنایا ہے اور لوگوں کو ذلیل کیا ہے کہ وہ اگر 400 ٹوکن ہیں تو 100 وہ لیتے ہیں اور 300 عوام کو دیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ ہفتے میں 5 دفعہ جاتا ہے، اور دوسرا غریب جو ہے نا مہینے میں 1 دفعہ بھی اس کا باری نہیں آتا ہے۔ اب یہ مطالبہ ہے، اور پہلے بھی مطالبہ تھا، حق دو گوادر بلوچستان تحریکہ کہ ان کو آزاد کیا جائے۔ جو جانا چاہتا ہے، ابدوئی ہے اور جالگی ہے، یہ دونوں کو کھولا جائے، اور جو اپنے شنائکار وہاں جا کر دکھائے، ان کو بغیر کسی روک ٹوک کے وہاں سے ان کو اجازت ملنی چاہیے، تاکہ اس میں پیٹرول بھی سستا ہوگا۔ غریب لوگ، موٹر سائیکل والے یہ 500 روپیہ پیٹرول خرید نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں گرفت ہے۔ اور اس میں یہ کہ جو راستے میں جو لیویز، FIA، پولیس بھتہ لیتا ہے، وہ بھی ان کو ختم کرے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، وہ کرے۔ باقی فی الحال ہم نے حق دو ضلع کیچ کا تحریک کا اعلان کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آگے لے کر جائیں گے۔ کیچ میں ایک تو بارڈر کا مسئلہ میں نے بتایا، بلیدہ، کیچ اور پنجگور میں۔ دوسرا بجلی کا معاملہ ہے، تربت میں، بلیدہ میں بھی، کہ بلیدہ میں ایک رات ایک طرف نالے کے اس طرف کی آبادی کو بجلی دی جاتی ہے، دوسرے دن دوسرے طرف کو بجلی دی جاتی ہے۔ یہ دنیا میں نہیں ہے۔ اگر کوئی سبزی ہو، ٹماٹر ہو، ان کو تو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن پانی دیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ ایک ان کا پرزہ خراب ہے۔ 2 ٹرانس کو اکٹھے کیا جائے، یک وقت بلیدہ کی پوری آبادی کو بجلی دی جائے۔ اور گوادر میں، تربت میں بھی بجلی جب گرمیاں ہوتی، مئی، جون، جولائی میں لوگ عذاب پر ہیں۔ لہذا ابھی چونکہ سردیوں کا موسم ہے، بجلی کا تمام نظام کو ابھی سے واپڑا والے کمشنر اور ادارے سارے کور کمانڈر ان کو بتائیں کہ 4 مہینے کے اندر وہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں۔ آنے والے گرمیوں میں ہم بل دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بلیدہ میں انہوں نے اس کو وہ جو بجلی کا معاملہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرا ہمارا مسئلہ بلیدہ تربت روڈ ہے، یہ 25 سال سے
32 किलोमीटर है। 3 वज़ीर आला ने अभी तक इफ्तिताह किया है और चीफ ऑफ स्टाफ में इफ्तिताह किया था। अभी 2.5 अरब बुलेदा रोड और बुलेदा का टोन रोड ये शुरू है। 3 अरब का स्कीम है, लेकिन वहाँ काम सुस्त है और वहाँ मटेरियल गलत इस्तेमाल हो रहा है। पूरा नक्शा तब्दील है। ये रोड अगर बन भी जाए ये 6 महीने के बाद ख़त्म होगी। मैंने कई दफ़ा चीफ सेक्रेटरी ACS कमिश्नर मकरान को दरख्वास्त दी है कोर कमांडर को कि इसकी तहकीकात करें, उनको विज़िट किया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लिहाजा इसको दोबारा पसंद खान बुलेदी एक ईमानदार अफसर है, उसके सरबराही में इसको पूरा विज़िट किया जाए, मुआयना किया जाए, जो असल सही रोड है वो हमें दी जाए। और ये ठेकेदार ये पैसे खा रहे हैं, उसमें PD BNR ज़हूर बुलेदी जो हमारा इलाके का मिनिस्टर है वो भी करप्शन में शामिल है। तो लिहाजा इनका नोटिस लिया जाए। ये बुलेदा का हक़ है और ये 25 किलोमीटर ये अगर 25 साल में मुकम्मल नहीं होता है तो ये किसका कसूर है। तीसरा हमारा मामला ये कि लेडी डॉक्टर बुलेदा जामुरान में बड़ी आबादी है। औरतों के इलाज के लिए, डिलीवरी केसेस के लिए कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। मैंने 2-3 साल हर दफ़ा 2-3 डॉक्टर का ऑर्डर किया था, लेकिन ये दोबारा जाते हैं ज़हूर बुलेदी के पास, वो उनको कैंसिल करते हैं। हमारे डिलीवरी केसेस आते हैं, रास्ते में माँ बच्चा पैदा होता है, बाद दफ़ा वो मर भी जाते हैं। तो इस सिलसिले में हम कहते हैं कि 3 डॉक्टर लेडी डॉक्टर का ऑर्डर किया जाए। हर 10 दिन में बुलेदा में बैठे वो हर गांव में जाकर औरतों को OPD करें। ये हमारा मुतालबा है कि ये इसको किया जाए। चौथा, गरोक रूट जो पहले अवाम के लिए खुला था, मैंने भी 20 लाख रुपए अपने सेनेट के टाइम दिया था। एक नाग जामुरान पूछा वालंदूर के लिए बिल्कुल करीब भी पड़ता है। अगर वो यहाँ ये रोड में आ जाएं, सुलो के बुलेदा तुर्बत रोड में, मेन रोड में, वो वहाँ से तुर्बत पहुँच जाते हैं। चूँकि अभी तेल वाला गाड़ियों का इतनी रश है कि अगर वो रोड बन भी जाए, अगर ये रोड ना खोला गया तो रोड 6 महीने के मेहमान है। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि सिक्योरिटी का इंतजाम बेशक किया जाए, लेकिन रूट को फौरी तौर पर गाड़ियों की आने जाने के लिए वो खोला जाए। और एक तो टेलीफोन का सिस्टम बुलेदा में ख़राब है, केबल वगैरह तमाम ख़राब है, इनको सिस्टम को भी की जाए। तालीम बी एरिया जामरान कूचा वगैरह में टीचर वो ड्यूटी नहीं देते, इसको भी कमिश्नर साहब पाबंद करें। और अस्पताल तुर्बत में वहाँ एक बैंडेज पट्टी भी नहीं है और वहाँ यानी अस्पताल का निज़ाम बिल्कुल दराम बराम है। अस्पताल के आप कोई अगर दौरा करे तो अभी एहसान शाह खुद वज़ीर सियाहत है, वज़ीर आला मालिक अब्दुल मालिक भी था, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये अस्पताल का अगर कोई गरीब जाए वो बैंडेज छोटे से पेनाडोल भी वो जाकर स्टोर मेडिकल स्टोर से ले ले। अगर इन मसलों को उन्होंने हल नहीं किया, वो हम अस्पताल के मामले को भी हम ले लेंगे, अगर ना तो हम इसके लिए एहतजाज करेंगे। जहाँ तक लैंड माफिया ज़िले तुर्बत में यहाँ 62 लोगों के लोग ग्रुप बने हुए हैं, वो रात जाकर वो ये दिन दाड़े जाकर वो जो दीवार बना हुआ है गरीबों को उनको मिसवार करते हैं और वो उनको कब्जा करते हैं और उनको कहते हैं कि जी हम इदारों के बंदे हैं। और यहाँ सेटलमेंट वाले एक कचूनी को रातों रात 3 बंदों पर तकसीम करता है। तो हमारा मुतालबा है कि ये यूनिवर्सिटी वार्ड, सरीकान, केसाक, ज़बात डन ग्वादर, ज़बात डन और ये जो सूतकाल जो अभी आखिरी तस्दीक हुआ है जनूबी कोई मुराद वार्ड, सूतकाल वार्ड, तो पूरा वार्ड सिर्फ 5 बंदों को दी गई है। क्या यहाँ गरीब लोग, यहाँ तुर्बत में जो आम लोगों को जगह नहीं है वो बेचारे ख़रीद नहीं कर सकते। तो ये नहीं हो सकता है कि 2-3 हज़ार एकड़ इन गरीबों को मामूली रेट पर या मुफ्त उनके लिए दी जाए ताकि वो अपने घर तामीर करें। जो 62 लोग हैं उनका ये 4-5 जो मुझे हैं उनको DC ने भी लिखा है, कमिश्नर को, कमिश्नर ने रिन्यू बोर्ड को भी लिखा है कि इनको बाकायदा इसकी तहकीकात की जाए। ये भी और जो हकदार लोग थे केसाक में या सरीकान में जिनके बंदात थे, जिनके 4 दीवारी थे, उनको नहीं दी गई। वही लोग जो बाहर के लोग थे उनको बुला के कि अगर आप 400 एकड़ अगर 300 हमें नहीं देंगे
تو آپ کو 100 بھی نہیں ملے گا. تو اس کی بھی ہم احتجاج کریں گے. اور NHA روڈ جو اوشاب سے آوارہ کام کر رہا ہے 14 ارب کا پروجیکٹ ہے. یہاں لوگوں کے لیے NHA نے ٹھیکیدار نے کوئی سہولت نہیں دی ہے, کوئی پیکیج نہیں دیا ہے. ان کے لیے 5 کروڑ کا پیکیج کا مطالبہ کرتے ہیں. ان میں ان کو واٹر سپلائی دی جائے. جو چھوٹے چھوٹے ڈنڈار اوشاب سے آگے ہیں وہ جو علاقہ ہے, وہ جو لنک روڈ ہیں, وہ سب ان کو سہولتیں دی جائیں. وہاں کے لوگوں کو بھی ٹھیکیدار باقاعدہ وہاں باہر کے لوکل لوگوں کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا ہے. ان مسئلوں کے لیے ہم نے باقاعدہ یہ آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بلیدہ روڈ کے لیے میں نے پہلے 1 سال پہلے پٹیشن لگایا تھا ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا تھا کہ 10% کام باقی ہے. ابھی سال کے بعد ابھی دوبارہ میرا گچکی کو پچھلے مہینے میں نے ابھی اس مہینے میں لگایا ہے, اگلے مہینے پیشی ہے کہ 10% 1 سال کے بعد, یعنی عدالت کے ساتھ بھی انہوں نے جھوٹ بولا. ابھی یہ توہین عدالت کے کس بنتا ہے. تو لہذا ہم ان تمام مسائل کو, یہ عوامی مسئلے ہیں اور یہ احتجاج عوام کا حق ہے. ہم یہ عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. لہذا 20 جنوری تک اگر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے, 10 جنوری یا 20 جنوری کے درمیان, تو پھر ہم اپنے لائحہ عمل ابھی ہم کمشنر کو, تمام کو, چیف سیکرٹری, کور کمانڈر کو پہلے بھی دیا تھا, ابھی بھی دوبارہ دے رہے ہیں ان کی کاپیاں. اگر انہوں نے ہمارے مسئلے پر توجہ نہیں دی تو انشاءاللہ تعالی ہم بلیدہ کے عوام کو لے کر, یہ جو سی پے کا روڈ ہے کوئٹہ سے لے کر تربت تک بلیدہ کراس میں, ہم ان کو بلاک کر کے دھرنا دیں گے اپنے احتجاج کے لیے, کیونکہ یہ عوامی مسئلے ہیں. لہذا ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ تمام آئین و قانون کے دائرے میں ہوتے ہوئے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. کوئی غیر آئینی, غیر دستوری ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے. لہذا مکران سب اس پر اکٹھا ہو رہا ہے. ان کو مجبور نہ کریں کہ گوادر جیسے حالات, گوادر جیسے دھرنا ہو. اس لیے ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے. اداروں کو, کور کمانڈر, چیف آف اسٹاف, ان کا نوٹس لیں, چیف سیکرٹری لیں, کمشنر لیں, IGFC تربت ان کا نوٹس لیں. ایسا نہ ہو, کیونکہ عوام مجبور ہے. عوام کو اگر گرفتار بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم گرفتاری کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ہمارا عوام کے مسئلے ہیں اور یہ جو معاملات ہیں ان کو ہم عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. وہ اس پر ہم پورے ضلع تربت, اس کا نام جو ہے نا ضلع کیچ عقد و تحریک ہے. ضلع کیچ عقد و تحریک کا آج ہم نے اعلان کیا ہے اور اس پر ہم تمام تحصیلوں کا دورہ کریں گے انشاءاللہ. اور اداد الرحمان کو بھی ہم نے دعوت دیا ہے کہ ادھر ہر تحصیل کا دورہ کریں. تو مند بلیدہ وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک بڑا جرأت مندانہ اقدام کیا. عوام ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام مجبور ہے. ہمیں جو مکران میں بے روزگاری ہے, نوکریاں نہیں ہیں, لوگوں کے MA BA ماسٹر, وہ 4 کلاس کے جو چپراستی کے لیے بھی اگر جنگلات میں 50 پوسٹیں ہیں تو 5000 درخواستیں جمع ہوتی ہیں. کیا ہمارا حق نہیں ہے, گوادر والوں کا حق نہیں ہے کہ ہمارے لیے خصوصی چائنا پیکیج میں 10,000 نوکریوں کا اعلان کریں, کیونکہ ہمارا حق ہے. اور گوادر میں جو اصل سی پیک کے جو پروجیکٹ ہیں, ایئرپورٹ کا کام تیز کیا جائے, اور دوسرے جو ہمارا ریلوے لین ہے ان کو جلدی شروع کیا جائے. میٹرو, پورے بلوچستان میں 2 کلومیٹر میٹرو نہیں ہے, ڈبل روڈ نہیں ہے. اور سی پیک ہمارا 40 ارب پنجاب میں خرچ ہوا ہے. اور یہ جو لیڈر ہیں, ابھی یہ جو بلیدہ کے مسائل میں نے بتایا, ظہور بلیدی 25 سال سر, اسلم بلیدی, ایوب بلیدی, جامع بلیدی, عظیم یہ اتنے بلیدی ہوتے ہوئے 25 سال میں 32 کلومیٹر روڈ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہے. یہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے, وہ اس قابل نہیں ہے. اور وہ 2 دن عوام میں بھی نہیں آ کر بلیدہ میں کہ بھی آپ کا حال کیا ہے. ابھی میں نے بلیدہ تربت روڈ میں میں نے احتجاج کیا, جو ڈائیورشن روڈ کے لیے جو مٹی پانی نہیں لگاتے, روڈ خراب تھا, تو ٹھیکیدار کو میں نے مجبور کیا. ابھی لوگوں کو بڑی سہولت ہے, جائیں آپ سے وہ بالکل سیدھا پہاڑی کے راستے میں جاتے. پہلے 40 منٹ لگتا تھا, ابھی 10 منٹ لگتا ہے. اور لیڈی ڈاکٹر کے لیے
یا دوسرے معاملات ہیں تو ہمیں بلیدہ میں سب سے زیادہ پسماندہ بلیدہ، اور بلیدہ کے غریب عوام مجبور ہے کہ وہ اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جو 3-4 سال کا ظہور بلیدی کا 4-5 ہزار فنڈ ہے، ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے کہاں خرچ کیا ہے، گراؤنڈ میں زمین میں ہمیں وہ دکھائیں۔ باقی اگر وہ کہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی سینیٹر تھے، آپ نے کیا کیا ہے، چونکہ یہ معاملات ہوتے صوبے کے، سینٹ قانون سازی آئین سازی کا ادارہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سنہ 1998 میں بجلی کے لیے حلیم صدیقی وفاقی منسٹر تھا، میں نے بلیدہ میں اس کو بلایا، پہلا وفاقی منسٹر تھا جو بلیدہ کا وزٹ کیا میرے ساتھ، اس نے بجلی کا اعلان کیا۔ شروع میں بجلی میں نے لایا، چپ سے لے کر سلو اور کورے پوچھ میں ناس تھا، پھر آگے انہوں نے لے گئے۔ اور یہ روڈ بلیدہ تربت روڈ کا فنڈ بھی یہ ظہور بلیدی کا نہیں ہے، ایوب بلیدی کی، یہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہے حکومت کی طرف سے، مولانا عبد الواسع نے ان کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ معاملہ ہے۔ دوسرا میں نے یہ کیا کہ جو ایئرپورٹ تربت کا ہے اس کو میں نے انٹرنیشنل شارجہ، ابوظبی، دبئی اور مسقط کے لیے میں نے کھول دیا۔ ابھی تک ہر ہفتے 3-4 جہاز ابھی بھی لوگ سہولت میں، یہ میں نے کیا۔ نادرہ تربت، نادرہ بلیدہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، نادرہ دفتر بھی میں نے کھلوایا، ادھر میں نے ان کو وہ کیا۔ اس کے علاوہ میں نے باقاعدہ یہ جو اوشاب کا روٹ ہے اس کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، اور بجلی میں گیا تہران میں، لشکری رئیسانی سن 1998 میں نے یعنی 70 میگا واٹ کا معاہدہ کیا، اس میں میرا بھی دستخط ہے اور ریکارڈ موجود ہیں کہ اس کو میں نے پہلے 35% تھا میگا واٹ تھا، 70 کیا، ابھی 150 ہے، یہ بھی میں نے کیا ہے۔ اور جو میں نے جو مختلف کیا، یہ NHA ریڈیو پاکستان، جن لوگوں کو میں نے بہت سارے لوگوں کو نوکریاں بھی دی ہیں، تو وہ مجھے اگر کوئی یہ کہے گا کہ جی اگر ظہور منسٹر تھا، MP تھا، آپ سینیٹر تھے، یہ سوال کا جواب یہی ہے کہ میرے پاس جو ہے نا یہ صوبے کا فنڈ ہوتا ہے، یہ تمام کام صوبے کے ہوتے ہیں، یہ مرکز کے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ اگر بجلی کا ہے، بجلی کا بھی میں نے ہر وقت کوشش کی ہے۔ لہذا یہ ہمارے مطالبات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی یہ معاملات کو ہم لے کر جائیں گے۔ اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا، اور میڈیا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور مکران میں سخت حالات میں آپ لوگ جو قربانی دے رہے ہیں، جہاں ایک واقعہ ہوتا ہے آپ لوگ فوری طور پر وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے تمام مسائل کو ہائی لیول میں میڈیا میں رسائی کی، اور میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ السلام علیکم۔